بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ہر مہم کام، ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے علاوہ دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے، اور بعض علماء نے بسم اللہ قرآن کریم اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے لکھا ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے، مگر جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ اچھے کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور سواری سے اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا کوئی کام، میرا کوئی وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ کتنا مختصر عمل ہے، نہ اس میں وقت خرچہ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا بڑا ہے کہ دنیاوی کاموں کو بھی عبادت بنا دیا۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے، ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک زمین و آسمانوں، سیار و ہواؤں اور فضائے مخلوقات کی طاقت، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے، جس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، اللہ کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ مجھے عطا کیا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اس طرح اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس کے ذریعے سے تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں بھی ذکر خدا بن کے عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے سب سے جامع اور سب سے بڑا نام ہے۔
علماء کرام نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لفظ تثنیہ، اس لیے کہ اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ وحید ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات و کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ یکتا اور بے مثال ہے۔